بہت پہلے کی بات ہے، لگ بھگ 4000 سال پہلے ایک شہر تھا بیبیلون۔ آج کے عراق کے علاقے میں ایک عظیم ثقافت، ایک شاندار تہذیب کا مرکز، لیکن ایک بہت اندھیرا بھی تھا۔ لوگ لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ زمین پر شرک کا گہرا اندھیرا چھا گیا تھا، اور اسی ظلمت بھرے دور میں ایک روشنی کا چراغ جلا۔ اسی بیبیلون میں ایک آدمی تھا، آزر، جو بت بناتا بھی تھا اور لوگوں کو بیچتا بھی تھا۔ اسی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام رکھا ابراہیم۔ یہ وہی ابراہیم تھے جو آگے چل کر اللہ کا دوست بنے، یعنی خلیل اللہ بنے، جو دنیا کے 3 بڑے مذہبوں کے روحانی باپ مانے جاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ننھا سا لڑکا ایک دن پورے ایک نظام کو چیلنج کرے گا اور شرک کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ بیبیلون ایک ترقی یافتہ شہر تھا، مگر مذاہب طور پہ ذلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ سورج، چاند، تارے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ تو راجہ نمرود کو بھی خدا مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ بت ہمارے ارزان میں شفا لاتے ہیں اور برکت دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل بچپن سے ہی انکوائری اور صاف فطرت والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مگر وہ بت نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی ہل سکتا تھا۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بھی ہلا نہیں سکتا؟ قرآن اس واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ترجمہ، اور جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ کیا مورتی ہے جن کو تم پوجا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اگر یہ لوگ چاند، سورج اور تارے پوجتے ہیں تو چلو میں بھی سوچتا ہوں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتا ہوا تارا دیکھا۔ اس نے کہا، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب تارا ڈوب گیا تو کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، اور ہر مرتبہ جب وہ غائب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہہ دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان روشن ہو چکا تھا۔ اس نے دعوت کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے باپ آزر سے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا، آپ ایسے کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے؟ لیکن آزر نے نہ صرف منع کیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے کھلا اعلان کیا، میں تمہارے بتوں سے اور جسے تم پوجتے ہو سب سے بری ہوں، میں صرف اللہ کا ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی توڑ دی تھی، شرک کے خلاف انقلاب کا آغاز ہو چکا تھا، اور اگلا قدم تھا بتوں کا توڑنا، ایک ایسا عمل جس سے بیبیلون کا پورا نظام ہل اٹھتا ہے۔ کیا ہوا تھا جب ابراہیم بت خانے میں گھس کر سب کچھ پلٹ دیے تھے؟ جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اسی طرح کی آنے والی ویڈیو کو مس نہ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔